السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز ناظرین کرام، آج کل جو مسئلہ بہت چرچے میں ہے، زیر بحث ہے، وہ عید کے تعلق سے ہے۔ عید کی تیاری میں مسلمان شاپنگ اور دوسری مصروفیات کو انجام دیں یا نہ دیں تو کیسے دیں، کن لوگوں سے سامان خریدیں اور کن سے سامان نہ خریدیں، ہندو بھائیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہو شاپنگ کے معاملے میں، سرکار کی طرف سے جو کچھ چھوٹ دیے جانے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں مارکیٹ کے اندر اور کپڑوں کی دکانوں کے تعلق سے، اس پر ہم کیا رد عمل دیں، کیسے تیاری کریں یا نہ کریں تو کن لوگوں سے سامان لیں اور کن سے نہ لیں۔ میرے حساب سے غیر ضروری بحثیں ہیں، ان میں الجھنا نہیں چاہیے، ان کو مدعا نہیں بننے دینا چاہیے، ان کو گرما کر ہمیں دشمنوں کو موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے ہم پر حملہ کرنے کا اور اٹیک کرنے کا۔ دو چیزیں ہیں، یا اس مسئلے کے دو پہلو ہیں، دو حصے ہیں، ان دونوں کو الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، سامان خریدنے کے تعلق سے، کپڑے اور لتے کو لینے کے تعلق سے، شاپنگ کرنے کے تعلق سے، اور اس کی تیاری جوش و خروش کے ساتھ ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہمیں غیر مسلم بھائیوں سے سامان لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، ان کی دکانوں میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ان کو یہ تاثر دینا ہے کہ نہیں دینا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے۔ ان دونوں کو الگ الگ کر کے سمجھیے اور پھر دونوں کو جوڑ کر حل نکالیے۔ میں آپ کے سامنے یہی بات اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے شاپنگ کرنے کی، عید کی تیاری کرنے کی، میرے حساب سے اور میرے خیال سے وہ غیر ضروری عمل ہے۔ رمضان ہمارا بندشوں میں گزر رہا ہے، مسجدوں سے ہم محروم ہیں، عبادتیں اجتماعی شکل میں نہیں ہو پا رہی ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں محصور ہو کر رمضان کی عبادتوں کو انجام دینا پڑ رہا ہے۔ عید رمضان کی عبادتوں کا تحفہ ہے، اور اس عید کو اجتماعی بڑی تعداد میں، بڑی جماعت کی شکل میں پورا کر کے نماز کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں نماز کا موقع نہ ملے، اگر ہمیں اجتماعی طور پر بڑی تعداد میں جمع ہونے کی اجازت نہ ہو، ایسی صورتحال نہ ہو کہ ہم جمع ہو سکیں، اور یہ آج کے وقت میں غیر متوقع اور غیر ممکن سی بات ہے کہ عید کی نمازوں کی اجازت ہمیں اجتماعی شکل میں مل سکے، اس لیے عید کی تیاری کپڑوں کی خریداری کی شکل میں بے معنی چیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس گھر میں جو اچھے سے اچھا کپڑا ہوگا، عید کے دن ہم اس کو پہن لیں گے، اور وہ پیسہ جو ہم شاپنگ پہ لگا سکتے ہیں اس کو اس جگہ پر لگائیں گے جس کی آج ضرورت ہے، اور خدا کی قسم وہی ہماری عید اور عیدی ہوگی۔ اگر ہم نے ضرورت مندوں کو اپنا پیسہ پہنچا دیا، عید کی تیاری میں جو ہم خرچہ کرتے ہیں اگر ہم نے اس کو جمع کر کے اپنے ضرورت مند پڑوسی کو دے دیا، اگر ہم نے اس کا غلہ خرید کر بھوکے کو پہنچا دیا، اگر ہم نے فاقہ کرنے والے اپنے ساتھی تک اس سامان کو پہنچا دیا جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکے، تو یہ سب سے بڑی عیدی ہے، اور اسی وقت ہمارا اصل تہوار ہے۔ اس موضوع کو سمجھنا ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ آج جوش و خروش کے ساتھ عید کی تیاری اور شاپنگ کرنا نہایت غیر صحیح اور غیر مناسب، غیر اخلاقی عمل ہوگا، کیونکہ جب ہمارے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، جب پڑوسی ہمارا بھوک سے پریشان حال ہے، جب لوگ سڑکوں پر بھوک اور پیاس کے ساتھ نکل پڑے ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل لوگ پیدل نکل رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، اس موقع پر اس فکر میں پڑنا کہ رمضان کی عید کی تیاری
کیسے کرنی ہے، کہاں سے دکان سے ہمیں سامان خرید کر لے آنا ہے، اور عید میں سب کے لیے پوری میچنگ کی سامان پہنچا دینا ہے، مہیا کر لینا ہے، بالکل غیر اسلامی اور غیر اخلاقی عمل ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، غیر مسلموں کی دکانوں سے سامان لینے کا مسئلہ۔ ایک بات یہ اٹھائی جا رہی ہے، یہ اس بات پر چرچا ہے کہ کسی قدر جو چھوٹ دی جا رہی ہے بڑے مارکیٹوں کے اندر، جو سپر مارکیٹ تو نہیں ہے لیکن وہاں پہ مختلف گروسری کی اور کپڑوں کی دکانیں ہیں جہاں سے ہم سامان خریدتے ہیں، جیولری کی دکانیں ہیں جہاں سے ہم زیورات حاصل کرتے ہیں، زیب و زینت کے سامان لیتے ہیں، خاص طور پہ کپڑے کے جو مارکیٹ ہیں مردوں کے، عورتوں کے، ان میں کچھ چھوٹ یا ان میں کچھ تخفیف یا ان میں کچھ گنجائش دینے کی باتیں چل رہی ہیں، اور کہیں کہیں اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے۔ اس کو اس پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے، یا اس کا یہ مطلب نکالا جا رہا ہے کہ دراصل اس ایک تیر سے دو نشانے سادھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بڑے بیوپاری ہیں جن کے ہاں سامان کافی تعداد میں عید کی مناسبت سے جمع ہو کے رکھا ہوا ہے، وہ کچھ نکل سکے اور ان کو کچھ راحت اور آسانی مل سکے، اور ان کو اس بڑی آزمائش سے نکالا جا سکے جو وہ مالی طور پر جھیل رہے ہیں۔ دوسرا اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا جا رہا ہے کہ جب مسلمان بڑی تعداد میں ان دکانوں میں جائیں گے اور برقعوں میں عورتیں پہنچیں گی اور داڑھی ٹوپی والے وہاں جائیں گے، عید کی مناسبت سے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگی، تو ان کو شوٹ کر کے یہ میسج دیا جائے گا کہ مسلمان ہی ہیں جو اس کرونا وائرس کے زمانے کے اندر بھی مخالفتیں کر کے اس بیماری کو سب تک پہنچا رہے ہیں اور سب تک منتقل کر رہے ہیں۔ جو ایک ڈرامہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے کھیلا گیا، وہی ڈرامے کا ایک دوسرا پارٹ چلایا جائے جو عید کے موقع کے اندر مسلمانوں کو بدنام کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو بعض لوگ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بعید نہیں ہے آج کی حکومت سے۔ ان کے جو منصوبے ہیں، ان کی جو نیت ہے، ان کے جو ارادے ہیں، اس سے یہ چیز بعید نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے وہ کون سے ہتھ کنڈے استعمال نہ کر لیں، اور وہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کون کون سے طریقے نہ اختیار کر لیں۔ لیکن میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موضوع کو ہمیں اس طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں غیر مسلم بھائیوں کی دکانوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں ان کے ہاں سے سامان نہیں لینا ہے، ہمیں عید کی تیاری کرنے کے لیے غیر مسلموں کی دکانوں میں ہرگز نہیں جانا ہے۔ اس کو سوشل میڈیا پہ اتنا چلایا جا رہا ہے، اس پر اتنی باتیں کی جا رہی ہیں، اور غیر مسلم اور مسلم کی تفریق کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ دشمن جو چال چل رہا ہے ہم اس کے ہتھ کنڈے میں استعمال ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں اس کے ہتھ کنڈے میں۔ اس نے جو جال پھینکا ہے ہم اس میں پھنس گئے ہیں، اس نے جو شکار کھیلا ہے ہم اس کے شکار بن گئے ہیں۔ اگر ہم اس موضوع کو اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ہندو مسلم کرنا ہے، مسلمان کی دکان سے لینا ہے، غیر مسلم کی دکان سے نہیں لینا ہے، بات یہ کرنے کی ہے، اس طور پر کہنے کی ہے کہ عید کی تیاری کے کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر عید کی نماز نہ ہو اور رمضان کی عبادتیں اجتماعی شکل میں نہ ہو، اور تہوار کو تہوار کے طور پر جوش و خروش کے ساتھ منانے کے امکانات نہ ہوں، اور دوسری طرف فاقہ ہو، فقر ہو، غربت ہو، مزدوروں کی زب و حالی ہو، پریشان حالوں کی تنگ دستیاں ہوں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم عید کی تیاری اس طور پر کریں گے کہ اپنے غریب بھائی کو کھانا پہنچائیں گے، اپنے فقیر بھائی کے منہ میں لقمہ دیں گے، اپنے مزدور بھائی کو جو تنگی میں
تنگی کا شکار ہے اور دوسرے صوبے میں پھنسا ہوا ہے، اپنے گھر سے دور ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بغیر روزی روٹی کے جی رہا ہے، ہم اس کا پیٹ بھرنے کا انتظام کر کے اپنی عید کی تیاری کریں گے، کیونکہ عید تحفہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے جو رمضان کو بطور ٹریننگ کورس کے کامیابی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی عید کو عید کے طور پر جوش و خروش سے منانا چاہتے ہیں تو رمضان میں ہمیں ایسے کام کرنے ہوں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ کے بندوں کو خوشحالی میسر آئے گی ہمارے ذریعے سے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں صحیح عید کا وہ لطف ملے گا جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ میں پھر ایک بار اس بات کو کہتا ہوں، موضوع کو صحیح طور پر سمجھیے، مسئلے کو اس کے صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھیے، ڈائیورٹ مت ہوئیے اور موضوع کو غلط نہ پھرنے دیجیے، اور ہمارے دشمن جو چال چلتے ہیں اس کا شکار مت بنیے، جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں مت آئیے، جو جال پھینکے جاتے ہیں اس کا شکار مت بنیے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ہر پوسٹ سوشل میڈیا پر جو ڈالی جاتی ہے وہ کس پس منظر میں نتائج برآمد کرتی ہے، اس کے پس منظر کیا ہوتے ہیں اور اس کے نتائج آگے کیا نکلتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہمیں ایک محاذ نہیں کھول دینا چاہیے اور غلط طریقے پر میسج اور پیغام کو نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں موضوع کو صحیح طور پر سمجھنا ہے اور مسئلے کو صحیح طور پر حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس مسئلے کو دشمن کا شکار ہوئے بغیر صحیح طور پر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔